بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں لرننگ آف اسلام کے اس سیشن میں کہ آپ سب سننے کے لیے تشریف لائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے استقبال رمضان۔ تو جیسا کہ اس موضوع کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی۔ تو جب ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ہر فرد، چاہے کوئی بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی کاوش کرتا ہے، اپنے مہمان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو گیسٹ ہے، ہمارا جو مہمان ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے جس ماہ مبارک کو مہمان کہا گیا، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت۔ تو سنیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا معزز مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس مہینے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتلاتا ہے کہ وہ ان کے لیے جہنم سے آزادی کی امید ہے۔ وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومنین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تیاری کریں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشوا لیں۔ قرآن پاک میں اس ماہ مبارک کے بارے میں متعدد دفعہ آیات مبارکہ آئی ہیں، جیسے سورہ بقرہ 183 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ اور ایک اور آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ سے ہی ہے، آیت نمبر 185، یہ آیا ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یریدکم اللہ یسر ولا یرید بکم العسر۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو مومنین کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، جس میں حق کی باطل کی تمیز کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر میں ہے، تو وہ اپنے ان دنوں کی گنتی پوری کرے گا، یعنی بعد میں ان کو اس روزوں کو رکھے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ روزے ترک کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے عسر یعنی تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ تو یہ مہینہ بہت نفع بخش ہے۔ اس مہینے کا استقبال کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، جس میں جہنم سے آزادی کی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین انسان کے، اہل ایمان کے قریب نہیں جا سکتے،
پہنچ نہیں پاتے جس طرح غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ عام دنوں میں جس طرح ہم گناہ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، ان دنوں میں ہم رمضان کے دنوں میں ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے کیسے بچے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہی کچھ ایسی ہے۔ اور اب حدیث کا بھی ایک حوالہ لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم کا ہر ایک عمل اسی کے لیے ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور یہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کا دن کو روزہ ہو، یعنی وہ روزے سے ہو، تو وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، نہ شور و غل مچائے، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ہر گناہ سے، ہر عیب سے بچے رہتے ہیں کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں۔ گناہ اور عیب کی بات چل رہی ہے تو ہمارا آج کا ایک ٹاپک تزکیہ نفس بھی ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اگر یہ پاک ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر یہ ناپاک ہے تو انسان ناکام و نامراد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے پاک نہ کیا تو وہ نامراد ہوا، وہ مٹی میں مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر کینے سے، ہر بدعت سے، ہر ریاکاری سے، ہر تکبر سے، یہ جہاد اکبر کی فضیلت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک میں، تو یہ شرک اصغر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ خالص، جو ذاتی طور پر خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور بے شک اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان النفس الامارہ بالسوء، کہ جو انسان کا نفس ہے وہ ہمیشہ اس کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل فہم دی ہے، عقل سلیم دی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک صراط مستقیم کی طرف اس طرح چلیں کہ بہک نہ سکیں۔ ہم اپنی اس عقل سلیم کو، عقل فہم کو اس طرح استعمال کریں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک ایسا سجدہ کریں کہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، وہ صرف نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بھی جو مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام بھی مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ ریاکاری والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نیک عمل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ خیر کو مزید پھیلا رہے ہو، نیک کاموں کو مزید پھیلا رہے ہو۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج کے دور میں، تو آج کل لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھے، آپ نے کتنے رکھے۔ مطلب اس میں دوسرے پرسن کو کہیں نہ کہیں گلٹ دلانا یا بیڈ فیل کروانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی عمل نہ کریں، اپنا عمل اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھیں۔ آپ لوگوں کو نیک کام کی دعوت دیں، آپ انہیں تبلیغ کریں، آپ انہیں نیکی پھیلائیں، آپ خیر پھیلانے والے بنیں، دین کے داعی بنیں، لیکن دوسرے سے سوال نہ کریں۔ کیونکہ جو سوال کرنا ہوتا ہے نا، جو کوشچن کرنا ہوتا ہے، یہ ایک اس وقت کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے کوشچن کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہو اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سے چھوٹے آپ سے سوال نہیں کریں گے، یا آپ کے جو مقابل ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، گھر کا سربراہ آپ سے سوال کرے گا۔ تو جو سوال ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک رہنے دیجیے۔ آپ خیر پھیلانے والے بنیے، نیک امور پھیلانے والے بنیے، اور کسی سے مقابلہ نہ کیجیے۔ اپنے عمل کی طرف، اپنا عمل ایسا کریں کہ دوسرے دیکھ کر آپ کو سیکھیں، وہ خود بخود وہ عمل کرنے پر مجبور ہوں، اس طرح کی خیر پھیلائیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو روزے کو نہیں توڑتی۔ ہمارا کیونکہ ایک ٹاپک ہے
کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی۔ تو کچھ لوگوں کے بہت سارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم ایک ہی چھوٹی سی آڈیو میں ساری باتیں کلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھانا کھایا یا کچھ پانی پیا، کچھ بھی کھا پی لیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز روزے کو نہیں توڑتی۔ اگر کوئی غبار ڈسٹنگ کرتے ہوئے کوئی مٹی گرد حلق تک پہنچ بھی جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں آٹا پس رہا ہے اور چکی کا آٹا اڑتا ہے جس طرح، تو اگر وہ اس کے حلق تک پہنچ جائے تب بھی یہ روزے کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے۔ کچھ بیماریوں میں کچھ لوگوں کو